السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے قیصرہ حیات کا ناول پل صراط ایپیسوڈ 2. ذکیہ، مریم اور مومنہ انہیں دروازے تک رخصت کرنے آئیں. ستوت آپا اپنی ساڑی کو تھوڑا سا زمین سے اٹھا کر قدرے شاہانہ انداز میں گلی میں سے گزر رہی تھیں. واہ، کیا گریسفل پرسنالٹی ہیں. امی یہ کون ہیں؟ مریم نے دروازہ بند کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا. یہ میرے والد کے بہت قریبی دوست فرید الدین کی بیگم صاحبہ ہیں. یہ لوگ انڈیا کے شہر حیدرآباد سے ہجرت کر کر آئے تھے اور ہمارے محلے سے باہر ایک بڑی حویلی ان کو الاٹ ہوئی تھی. یہ بڑے خاندانی اور رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے، بڑے مذہبی، پرہیزگار اور امیر کبیر لوگ. ان کے گھرانے کی پورے علاقے میں بہت عزت تھی. ستوت آپا کی ساس نواب بیگم، ان کی 2 نندیں مہر النساء اور زیب النساء سب بڑی باکمال عورتیں تھیں. ان کے لباس، ادب آداب، رہن سہن سب اس قدر شاہانہ تھے کہ ہم لوگ جب بھی ان کی حویلی جاتے تو حیرت سے انہیں دیکھتے رہ جاتے. یوں لگتا جیسے ہم مغلیہ دور کے کسی شاہی محل میں چلے گئے ہوں. ان کی حویلی میں لمبے لمبے ستونوں والے محرابی بارآمدے، چاندنیاں اور ان کے ساتھ بالکونیاں، جھروکے، کھڑکیوں اور محرابوں پہ لٹکتے سلک اور نفیس جالی کے پردے، مسندیں اور ان پر مخمل کے خوبصورت کشن اور گاؤ تکیے، نفیس چاندی کے کھدائی والے برتن، حیدرآبادی کڑھائی کی چادریں، سب کچھ اس قدر منفرد اور روایتی اور خوبصورت لگتا تھا کہ ہم لوگ تو بس دیکھتے ہی رہ جاتے. ذکیہ نے ماضی کے دھندلکوں میں کھو کر بتایا. اور امی، کیا ان کی عورتیں گھر میں اسی طرح ساڑیاں پہنتی تھیں؟ مریم نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا. نہیں، تب تو ستوت آپا اور ان کی نندیں سلک اور ساٹن کے غراروں کے ساتھ ٹشو اور جالی کے بڑے بڑے دوپٹے لیتی تھیں. بہت نفیس کندن اور چاندی کے زیورات، مدراس اور حیدرآبادی سٹائل کے کنگن اور چوڑیاں پہنتی. کیا سج دج اور آن بان ہوتی تھی. ستوت آپا تب درمیانی عمر میں تھی اور ہم لوگ جوان لڑکیاں، لیکن ستوت آپا ہم سے زیادہ جوان اور خوبصورت دکھائی دیتی تھیں. ان کا انداز گفتگو اور ادب آداب بہت نرالا تھا. سنا تھا کہ ستوت آپا لکھنؤ کے کسی نواب کی بیٹی تھیں اور سسرال بھی اچھا خاندان تھا. ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو بیوی کے ساتھ حادثے میں جاں بحق ہو گیا. زیب النساء بیاہ کر انڈیا واپس چلی گئیں اور مہر النساء کی بہاول پور کے کسی نواب خاندان میں شادی ہوئی. ساس اور سسر کے مرنے کے بعد پھر یہ خاندان بکھر گیا. پھر کچھ مالی حالات بھی برے ہو گئے، مگر حالات جتنے بھی بدل جائیں، خاندانی وقار اور شان و شوکت تو خون سے نہیں جاتی نا. گو کہ آج اور کل کی ستوت آپا میں بہت فرق آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی ان کو دیکھ کر فوراً ہی ان کے خاندانی وقار اور شان و شوکت کا اندازہ ہو جاتا ہے. ذکیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. امی، آپ کی ان سے کیسے ملاقات ہوئی؟ مومنہ نے ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہوئے پوچھا. میرے ابا ان کی حویلی میں مہر النساء اور زیب النساء کو قرآن پاک کی قرأت، ترجمہ اور تفسیر پڑھانے جاتے تھے، اور ان کا گھرانہ بے حد مذہبی تھا. آئے روز میلاد اور قرآن خوانی کے سلسلے میں رقیہ اور میں ان کے ہاں جاتے تھے. ہم سے یہ لوگ بہت محبت اور عزت سے پیش آتے. یہ ایسا با اخلاق خاندان تھا کہ امیر و غریب کا فرق کیے بغیر ہر ایک کی خوشی و غمی میں ستوت آپا اور ان کی ساس شریک ہوتیں. صدقے و خیرات اور نیاز دینے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. جو نئی فصل حویلی میں آتی تو سب سے پہلے محلے کے غریب غربا کا حصہ نکالا جاتا، پھر بقیہ حویلی کے گوداموں میں محفوظ کی جاتی. میلاد کی شیرینی کی نیاز اس قدر کثرت سے بانٹی جاتی کہ اس روز پورے محلے میں کسی کے گھر کھانا نہ پکتا، سب کو حویلی سے ہی کھانا آ جاتا. غریبوں کی بہت مدد کرتے، ہمسایوں کا بہت خیال رکھتے اور مہمانوں کی بہت خاطر تواضع کرتے. بس کیا بتاؤں یہ کیسے اچھے لوگ ہیں. اب ایسے لوگ کہاں.
ذکیہ نے قدرے تعصب سے کہا۔ امی اسی لیے آپ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہیں نا؟ مریم نے تجسس سے پوچھا۔ بیٹا ستوت آپا کا میرے ہاں آنا میرے لیے تو بہت اعزاز کی بات ہے۔ کہاں ستوت آپا اور کہاں میں؟ ذکیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ امی ہیں تو انسان ہی نا، آپ اپنے آپ کو اتنا کمتر کیوں خیال کر رہی ہیں؟ مومنہ نے کہا۔ بیٹا یہی تو ان لوگوں کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کو بھی انسان سمجھا ہے اور اپنے آپ کو بھی۔ بات احساس کمتری کی نہیں، ان کی عظمت کی ہے۔ سب انسان ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ بہت عزت اور شان و شوکت سے نوازتا ہے کہ دوسرے ان کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں یا رشک یا پھر مروب ہو جاتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ کر مروب ہوتی ہوں۔ ذکیہ نے جواب دیا۔ واقعی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں خود ان سے مل کر بہت متاثر ہوئی ہوں۔ یہ دوسروں کی عزت اور قدر کرنے والی لگی ہیں۔ مریم نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا صرف عزت نہیں بلکہ بہت عزت کرنے والی ہیں۔ ذکیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ستوت آپا کی تعریف کرے۔ امی کو آج میں نے بہت عرصے بعد اتنا خوش دیکھا ہے، مریم نے مسکراتے ہوئے مومنہ کو بتایا۔ ہاں واقعی میں آج بہت خوش ہوں۔ ستوت آپا نے آ کر پرانے خوبصورت دن یاد کرا دیے ہیں۔ مومنہ بیٹے ان کے ہاں میلاد شریف کی محفل ہے، تم اچھی سی نعتیں تیار کر لینا اور میرے صندوق میں سے کوئی 2 نئے سوٹ نکالنا، میں اپنے اور تمہارے لیے نئے سوٹ بناؤں گی۔ ہم میلاد کی محفلوں میں اکثر نئے سوٹ سی کر دوپٹوں کو گوٹا کناری اور ابرک لگا کر بڑی سج دھج سے جاتی تھیں۔ سچ بہت لطف آتا تھا، ذکیہ نے خوش ہو کر بتایا۔ آپ دونوں نئے سوٹ پہنیں گی اور میں؟ مریم نے منہ بنا کر پوچھا۔ ارے بھائی تمہیں بھی سی دوں گی، مگر ابھی صرف میں اور مومنہ نئے سوٹ پہنیں گی، ذکیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ امی آپ نے تو کبھی ایسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، میں ابھی سوٹ نکالتی ہوں، مومنہ نے خوش ہو کر کہا۔ شام کو نکالنا، ابھی بچے قرآن پاک اور ٹیوشن پڑھنے آ جائیں گے، ان کی توجہ پڑھائی سے ہٹ جائے گی، ذکیہ نے کہا اور کچن میں آ کر کھانا بنانے لگیں۔ راشد گھر آیا تو اس کی پینٹ اور شرٹ کی جیبیں کھانے پینے کی چیزوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہاف رول پیک بسکٹ تھے اور وہ بڑے مزے سے انہیں کھا رہا تھا۔ اے منی، بسکٹ کھائے گی؟ راشد نے اپنے سے چھوٹی 14 سالہ بہن کو کہا جو اپنے خستہ حال گھر کے کچے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ ہاں دے دو، منی نے منہ میں پانی بھر کر جواب دیا۔ راشد نے اسے 2 بسکٹ دیے، وہ بھی مزے سے کھانے لگی۔ راشد تم نے پیسے کہاں سے لیے ہیں اور تیری جیبیں بھی چیزوں سے بھری ہیں؟ ان کی بڑی بہن سدرا نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ بسکٹ کھاؤ گی؟ راشد نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مجھے یہ بتا کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ سدرا نے خفگی سے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ جہاں سے بھی آئے ہوں تو بسکٹ کھائے گی یا نہیں؟ راشد نے قدرے روب سے پوچھا۔ راشد صاف صاف بتا ورنہ میں تجھے بہت پیٹوں گی، سدرا نے غصے سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور رشیدہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں مختلف لفافے تھے جن میں اکثر وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کے بعد بچا کچا کھانا لاتی تھی اور اس کے بچے شدت سے ان کھانوں کا انتظار کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ کھانے لاتی وہ ان پر جھپٹ پڑتے۔ سدرا اور راشد کو جھگڑتے دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ ایک تو تم دونوں کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا، گھر میں قدم رکھتے ہی تم دونوں کی تکرار سننے کو ملتی ہے، اب کیا تکلیف ہوئی ہے؟ رشیدہ نے غصے سے سدرا اور راشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں یہ دیکھ، اس کی جیبیں ٹافیوں، چاکلیٹ، سونف سپاریوں اور چیونگم سے بھری ہیں، ہاتھ میں یہ بسکٹ بھی ہیں، پوچھ رہی ہوں کہ پیسے کہاں سے لیے مگر بتاتا ہی نہیں، تو ہی اس سے پوچھ، سدرا نے غصے سے کہا۔
ادھر آ میرا بیٹا، بتا کہاں سے پیسے لیے؟ رشیدہ نے راشد کو اپنے پاس چارپائی پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اماں، وہ ہماری چھت پر لوہے کے پرانے پائپ تھے نا، وہ میں نے بیچے ہیں، راشد نے آہستہ سے بتایا۔ ہائے ہائے، وہ تو ساتھ والے ہمسایوں نے ہماری چھت پر امانت کے طور پر رکھے تھے۔ اماں، یہ دیکھ اس نے کیا کیا ہے، اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ سدرا غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، میں نے کوئی امانت میں خیانت نہیں کی، اتنے قیمتی تھے تو انہوں نے ہماری چھت پہ رکھے ہی کیوں؟ مجھے فضول کچرا لگے تو میں نے بیچ دیے۔ راشد ہٹ دھرمی سے بولا، انہوں نے ہم پہ اعتبار کیا، انہیں کیا معلوم کہ ہمارے گھر میں ایسا چور بھی ہے جو ان کی اجازت کے بغیر ان کی چیزیں اٹھا کر بیچ دے گا۔ سدرا نے غصے سے کہا، آپا زیادہ بکواس نہ کر ورنہ تیرا لحاظ نہیں کروں گا۔ راشد سدرا کو گھورتے ہوئے بولا، اے سدرا، چل اپنی بک بک بند کر، ادھر آ میرا بیٹا، مجھے بتا کتنے روپوں میں پائپ بیچے ہیں؟ رشیدہ نے للچائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ 200 روپے کے بکے ہیں، راشد منہ بنا کر بولا۔ اور تو نے 200 ہی خرچ کر دیے؟ رشیدہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، 100 روپے بچ گئے ہیں، راشد نے جیب میں سے 100 روپے نکال کر ماں کو دکھائے۔ چل یہ مجھے دے دے، رشیدہ نے خوشامدی لہجے میں کہا، یہ لے اور اب تو خود ہی ساتھ والوں کو سنبھال لینا۔ راشد نے ہاتھ کے اشارے سے ساتھ والے ہمسایوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو فکر نہ کر، میں سنبھال لوں گی۔ رشیدہ نے مسکراتے ہوئے 100 روپے دوپٹے کے پلو سے باندھا۔ راشد مطمئن اور خوش سیٹی بجاتا سدرا کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اماں، یہ تو نے کیا کیا؟ اسے سمجھانے اور ڈانٹنے کے بجائے خود اس کا ساتھ دینے لگی، سدرا نے غصے سے کہا۔ آئے ہائے، کون سی قیامت آ گئی ہے جو تو اتنا بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے؟ کب سے پائپ پڑے تھے زنگ لگے ہوئے، فضول میں ہماری چھت پر اتنا بوجھ رکھا تھا، اچھا کیا اس نے بیچ دیے، بیچ کر پیسے تو مل گئے نا، پڑے پڑے کیا دے رہے تھے؟ رشیدہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اماں، کسی کی امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور تو راشد کو خود خراب کر رہی ہے۔ آج وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھانے میں عیب نہیں سمجھ رہا، کل کو بڑی چوریاں اور ڈکیتیاں کر لے گا، سدرا نے غصے سے بولتے ہوئے کہا۔ چل چل، زیادہ باتیں نہ کر، مجھے تجھ سے زیادہ پتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، یہ گناہ ثواب تو اپنے پاس رکھ، یہ جب سے تو زکیہ کے پاس جانا شروع ہوئی ہے نا، تیرا دماغ خراب ہونے لگا ہے، کل ہی تیرا وہاں جانا بند کرتی ہوں۔ رشیدہ بڑبڑانے لگی، اماں، ہمیں جو باتیں تجھے سکھانی چاہیے تھیں وہ زکیہ آپا سکھا رہی ہے، سدرا نے نم آنکھوں سے جواب دیا۔ چل اب مجھے مولوی کا واز سنانے نہ بیٹھ جانا، میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، اچھا برا سب جانتی ہوں، یہ لے پکڑ لفافے اور کھانا گرم کر، سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آؤں اور آتے ہی تیری بک بک بھی سنوں، تو نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ رشیدہ نے غصے سے سدرا کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے لفافے اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا، اسے راشد پہ سخت غصہ آ رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اماں پر، جو اس کی ہر بری بات میں شے دیتی تھی، کبھی اس کو کسی بری بات اور حرکت پہ نہیں ڈانٹا تھا، ڈانٹنے کا کام ہر بار سدرا ہی کرتی اور ہر بار دونوں ماں بیٹے مل کر اسے ذلیل کرتے۔ راشد کی عمر 16 سال تھی اور میٹرک میں 2 بار فیل ہو چکا تھا۔ وہ تو کئی بار پڑھائی چھوڑنے کا اعلان کرتا، مگر ہر بار سدرا سے ڈانٹ پڑتی۔ صرف پڑھائی کے معاملے میں رشیدہ سدرا کا ساتھ دیتی، ورنہ ہر بات میں وہ راشد کو بے قصور ٹھہراتی۔ راشد سارا دن اپنی چھت اور اس سے ملحقہ لوگوں کی چھتوں پر پتنگ بازی کرتا رہتا، محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا، اور رات کو گھر آتا تو سدرا کے ڈانٹنے پر جیسے ہی کتاب کھول کر اپنے سامنے رکھتا تو اسے فوراً ہی نیند آ جاتی۔ اتنی جمائیاں لیتا کہ رشیدہ خود اس کی کتاب بند کر کے اسے سونے کے لیے کہتی۔
اس کا سارا دن مستیوں میں گزرتا۔ اسے چٹپٹی چیزیں کھانے کا اتنا شوق تھا کہ جہاں سے جو چیز ملتی اٹھا کر کھا لیتا۔ کبھی محلے کے دکانداروں سے مانگتا اور کبھی سرے راہ ریڑھیوں سے اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا، اور ریڑھیوں والے اسے گالیاں دیتے رہتے اور وہ ان کی گالیوں کے جواب میں مسکرا دیتا۔ سدرا کھانا گرم کر کے لائی اور اس نے ماں کے پاس چارپائی پر ہی رکھ دیا۔ منی بھی ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ کھانے کو بیٹھ گئی، اور سدرا کا موڈ سخت خراب تھا اور اس نے احتجاجاً کھانا نہ کھایا، مگر رشیدہ نے بھی اسے نہ بلایا۔ اماں، ایک تو ہر روز دال اٹھا لاتی ہے، منی نے منہ بسورتے ہوئے شکایت کی۔ اری، کوٹھیوں والے گوشت اور مرغے ہمارے لیے نہیں پکاتے، ہمارے نصیب میں تو یہ بچی کچی دالیں اور سبزیاں ہی ہیں، چپ کر کے کھا۔ بڑی آئی باتیں بنانے والی، بڑی کو دیکھ کر تیرا بھی دماغ خراب ہو رہا ہے، اس کے تو سارے نخرے نکل جائیں گے نا، جا لے ذرا اگلے گھر۔ زاہدہ نے 2 دن میں اس کے کس بل نہ نکال دیے تب کہنا۔ رشیدہ نے بہانے سے زہر اگلا۔ سدرا اندر بیٹھی ماں کی باتیں سن کر ابال کھال رہی تھی، مگر خاموش رہی۔ وہ رشیدہ سے ایک بات کر کے 10 نہیں سننا چاہتی تھی۔ رشیدہ جب آپے سے باہر ہوتی تو وہ بالکل ہی بھول جاتی کہ وہ اپنی بیٹی سے تانا زنی کر رہی ہے۔ سدرا کی عمر 19 برس تھی اور وہ ایف اے کی طالبہ تھی۔ وہ سلائی کڑھائی کر کے اپنی تعلیم کا خرچہ پورا کرتی تھی۔ اس کی مومنہ اور مریم سے بہت دوستی تھی۔ ذکیہ آپا سے وہ قرآن پاک پڑھنے جاتی تھی اور ذکیہ آپا کو اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی۔ ذکیہ آپا انتہائی غربت میں بھی جس طرح اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہی تھیں اور ان کی جتنی اچھی تربیت کی تھی، سارے محلے میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ سدرا کو بھی اپنی ماں کی باتیں اور حرکتیں دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا۔ رشیدہ اکثر لوگوں کے گھروں سے چیزیں اٹھا کر لے آتی تھی اور اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھتی تھی۔ کبھی کسی کے گھر سے پیاز اٹھا لاتی، کبھی لہسن، کبھی آلو۔ ان کے کچن میں اتنے پیاز پڑے تھے کہ زمین پر گر رہے تھے۔ میں 2-4 لے آئی ہوں تو ان کو کیا فرق پڑ گیا؟ رشیدہ ناک چڑھا کر کہتی۔ اماں، چیز اٹھانے میں اور مدد مانگنے میں بہت فرق ہوتا ہے، تو ان سے مانگ لیا کرنا۔ تیرا کیا خیال ہے، مانگنے پر وہ مجھے دے دیتے؟ ارے یہ امیر لوگ ایک ایک آنے پر مرتے ہیں، مجھے پیاز دے دیتے۔ باولی نہ ہو تو مجھے سمجھا رہی ہے، میں ان لوگوں کو جانتی ہوں، تو نہیں۔ رشیدہ منہ بنا کر خفگی سے کہتی۔ اماں، یہ تو گناہ ہے اور تو ہمیں حرام کھلاتی ہے، سدرا غصے سے کہتی۔ کیوں، میں تمہیں مردار کھلاتی ہوں یا سور کا گوشت کھلاتی ہوں جو حرام ہو گیا؟ رشیدہ غصے سے کہتی۔ حرام صرف یہی چیزیں تو نہیں، حرام۔ سدرا منہ کھولتی تو جھٹ رشیدہ اس کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑ جاتی۔ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھ، مجھے بھی سب پتا ہے، گھر کا خرچہ کس طرح چلاتی ہوں یہ میرا رب جانتا ہے۔ باپ تو تمہارا مر گیا اور میرے لیے اس نے کوئی جائیدادیں نہیں چھوڑی کہ ان کی کمائی تجھے کھلاؤں۔ شکر نہیں کرتی کہ ماں بڑھاپے میں اپنی ہڈیاں گلا کر تم لوگوں کو کھلا رہی ہے، مگر تم لوگوں کو کیا فکر، آرام سے کھانے کو جو مل جاتا ہے۔ خود کچھ کرنا پڑے نا تو لک پتا جائے، باتیں بنانا بہت آسان ہوتا ہے، خود کمانے جاؤ تو پھر پتا چلتا ہے۔ رشیدہ ڈانٹ کر کہتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو منی نے جا کر دروازہ کھولا۔ ساتھ والی ہمسائی زبیدہ غصے میں بھری اندر آئی۔ سدرا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ رشیدہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے بیٹے نے ہمارے لوہے کے پائپ بیچ دیے ہیں۔ ارے ہم نے تو تم لوگوں کی چھت پر امانت کے طور پر رکھے تھے، 1-2 دن میں ہم ان کو فٹنگ کروانے والے تھے، اتنے مہنگے پائپ تھے، ہمارے پائپ واپس کرو۔ زبیدہ نے غصے سے کہا۔ ارے آپا، بات تو سنو، کاہے کو غصہ کر رہی ہو؟ نہ جانے کس کمبخت نے تجھے جھوٹ موٹ سنا دیا ہے، میری بھی تو بات سنو۔ میرے گھر کے حالات تو تم دیکھ ہی رہی ہو، یہ دیکھو، لوگوں کے گھروں سے بچا کچا کھانا لا کر تو ہم کھاتے ہیں۔ رشیدہ نے ایک دم روحان سی آواز نکال کر دال کی پلیٹ اور سوکھی روٹیوں کی جانب اشارہ کیا۔ زبیدہ نے ایک نظر دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔
ایسی ضرورت آن پڑی کہ کوئی رستہ نظر نہ آیا۔ راشد کی فیس بھرنی تھی، اسی لیے میں نے ہی اسے کہا کہ بیچ دو۔ 200 روپے میں بکے ہیں، یہ لو اپنا 100 روپیہ، دوسرا 100 کل میں کوٹھی والوں سے لے کر تمہیں لوٹا دوں گی۔ رشیدہ نے جلدی سے دوپٹے کے پلو سے 100 روپے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا اور اپنی نم آنکھوں کو رگڑنے لگی۔ اگر تمہیں ضرورت تھی تو مجھے بتاتی، آخر ہمسائے کب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ کوئی بات نہیں اگر راشد نے بیچ دیے، وہ بھی میرے بچوں کی طرح ہے، تم یہ 100 روپے بھی اپنے پاس رکھو۔ زبیدہ نے یکدم ہمدردی بھرے لہجے میں جواب دیا، خدا تم لوگوں کا بھلا کرے، سچ کہتے ہیں ہمسائے ماں جائے ہوتے ہیں، اور تمہاری میں کیا تعریف کروں، میرے ہر مشکل وقت میں تم ہی تو میرے کام آتی ہو، ایسی مدد کرتی ہو کہ دوسروں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ تم تو جنت کما رہی ہو، مجھ بیوہ اور میرے یتیم بچوں پر جس طرح تم ترس کھاتی ہو کوئی اور نہیں کھاتا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، تجھے خوش رکھے اور تیرے گھر کسی بھی شے کی کمی نہ ہو۔ رشیدہ نے ایک ہی سانس میں اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں اور زبیدہ ان دعاؤں کو سن کر مسرور ہونے لگی، اس کا دل خوشی سے سرشار ہونے لگا۔ اب میں چلتی ہوں اور شام کو کھانا بھی بھجواؤں گی، زبیدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خدا تمہیں بہت اجر دے گا جو تم ہم غریبوں کا خیال رکھتی ہو، رشیدہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تو زبیدہ مسکراتی ہوئی دروازے سے باہر چلی گئی۔ بڑی آئی تھی مجھ سے لڑنے، رشیدہ نے مسکرا کر 100 روپیہ پھر دوپٹے کے پلو میں باندھا۔ اماں، راشد نے کب فیس دینی تھی؟ منی نے حیرت سے پوچھا۔ اری چپ کر، زبیدہ سن لے گی۔ اب میں اسے کیا کہتی کہ میرے چٹورے بیٹے نے تیرے پائپ بیچ کر عیاشی کر لی ہے؟ اری سمجھا کر، ایسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے ایسی کہانیاں بنانی پڑتی ہیں، رشیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر منی کا معصوم ذہن الجھ کر رہ گیا اور سدرا کو ماں کی حرکت پر شدید غصہ آنے لگا، مگر وہ سوائے کڑھنے کے کچھ نہ کر سکی اور قرآن پڑھنے چلی گئی۔ آپا جی، حلال حرام کیا ہوتا ہے؟ سدرا نے ذکیہ آپا سے اچانک سوال کیا۔ اس کے اندر مسلسل کشمکش جاری تھی، اس لیے اس نے آتے ہی سوال کیا۔ ہر پاک شے حلال ہے اور ہر ناپاک حرام ہے، ذکیہ آپا نے جواب دیا۔ اگر حلال اور کھانے پینے کی پاک شے چرا کر کھا لی جائے تو کیا وہ حرام ہو جاتی ہے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہر چرایا ہوا مال اور ہر ایسی چیز ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے، ذکیہ آپا نے جواب دیا۔ آپا جی، حرام اور کیا ہوتا ہے؟ سدرا نے پھر پوچھا۔ کسی کا حق چھین کر کسی کے حق پر ناحق قبضہ کر کے اور ایسی کمائی جس میں اپنی محنت شامل نہ ہو وہ حرام ہے، اور اس کے علاوہ وہ سب چیزیں حرام ہیں جنہیں اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر حرام ٹھہرایا ہے، یعنی مردار، خون، سور کا گوشت، شراب، جوا، بتوں کے چڑھاوے اور قسمت کا حال معلوم کرنے والے پانسے، ذکیہ آپا نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ؟ سدرا نے پھر پوچھا۔ کچھ حرمتیں رشتوں میں بھی ہیں، ان کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے، ذکیہ آپا نے جواب دیا۔ مومنہ پاس بیٹھی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ سدرا، آج تم حلال و حرام کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ مومنہ نے حیرت سے پوچھا۔ مومنہ باجی، میں بہت پریشان ہوں، جب لوگ جانتے بوجھتے ہوئے حرام کھاتے ہیں اور اس کو اپنا جائز حق سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی حدوں کو جان بوجھ کر توڑتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپا جی، کیا ان کو اللہ معاف کر دے گا؟ سدرا نے حیرت سے کھوئے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جانتی ہو بنی اسرائیل پر سبت یعنی ہفتے کے روز کا مچھلیوں کا شکار حرام کیا گیا تھا۔ اب مچھلیاں اللہ پاک کا پیدا کردہ حلال گوشت ہیں اور قرآن پاک میں اسے تیرتا ہوا گوشت کہا گیا ہے، بہت پاک گوشت ہے، مگر بنی اسرائیل والوں نے چالاکی کی اور جمعے کی رات کو جال ڈال دیتے، ہفتے کو شکار نہ کرتے اور اتوار کی صبح کو جال نکالتے تو جال مچھلیوں سے بھرے ہوتے۔
وہ اپنا مقصد بھی پورا کر لیتے اور اللہ کا حکم بھی ظاہراً مان لیتے۔ مگر خدا ان چالاکیوں کو جانتا ہے۔ اس نے ان پر ایسا غضب نازل کیا کہ ذلیل و خوار بندر بن گئے۔ خدا سب جانتا ہے، انسان کے دلوں میں چھپے مکر و فریب کو بھی اور پاک نیتوں کو بھی۔ آج کل لوگ حرام چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے مختلف نام دے کر انہیں جائز اور حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ذکیہ آپا نے تفصیلاً سمجھاتے ہوئے جواب دیا، آپا جی، اگر ماں باپ حرام کمائی کھاتے ہوں اور اولاد نہ چاہے تو وہ کیا کرے؟ سدرا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹا، آج کل تو ہر طرف یہی عالم ہے۔ ماں باپ اولاد کو کیا سمجھائیں گے؟ وہ خود یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، اور اگر نہ باز آئیں تو ان سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ذکیہ آپا نے جواب دیا، اور آپا جی، اگر علیحدگی ناممکن ہو تو اولاد کیا کرے؟ میرا مطلب ہے اولاد اس قابل نہ ہو کہ خود کچھ کما سکے اور وہ ان کا کمایا ہوا حرام کھانے پر مجبور ہو تو پھر؟ سدرا نے پریشانی سے پوچھا۔ اولاد کی کفالت ماں باپ کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ اگر وہ اولاد کو حرام کھلاتے ہیں تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، مگر اولاد کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ وہ خود مختار ہو کر حلال کھائے۔ باقی سب باتیں نیت کی ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذکیہ آپا نے کہا تو سدرا خاموش ہو گئی اور مومنہ کی طرف دیکھنے لگی جو مشین پر نیا سوٹ سی رہی تھی۔ مومنہ باجی، یہ کس کا سوٹ سی رہی ہیں؟ امی کا۔ میں اور امی جمعے کو میلاد شریف کی محفل میں جا رہے ہیں، امی کی ایک پرانی دوست کے ہاں۔ مومنہ نے جواب دیا۔ کیا آپ کا سوٹ سل گیا ہے؟ سدرا نے پوچھا۔ ہاں، تمہیں دکھاتی ہوں ابھی۔ اور مومنہ نے اسے آف وائٹ نیٹ کی شرٹ اور دوپٹہ دکھایا جس پر آف وائٹ موتیوں کا کام تھا اور آف وائٹ سلک کی شلوار تھی۔ کتنا نفیس سوٹ ہے، سدرا نے تعریف کی۔ ہاں، امی نے بہت سنبھال کر رکھا تھا مگر مجھے خود ہی نکال کر دے دیا۔ مومنہ نے ماں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، باجی، آپ نے نیٹ کے فل بازوؤں کے نیچے بھی کپڑا لگا دیا، نیٹ والے بازو زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ سدرا نے قمیص کے بازوؤں کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، یہ جائز نہیں۔ عورت کا ذرا سا بھی جسم ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو لباس کی صورت میں خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ اچھا اور با پردہ لباس عورت کی زیب و زینت اور شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے، اور فحش لباس معاشرے میں بے حیائی پھیلاتا ہے۔ ذکیہ آپا نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں تو ویسے بھی کبھی ہاف سلیوز نہیں پہنتی، مجھے وہ پسند ہی نہیں، مومنہ نے جواب دیا اور سوٹ ہینگر میں لٹکا کر الماری میں رکھ دیا۔ سدرا نے قرأت مکمل کی، ذکیہ آپا کو قرآن پاک سنایا اور مغرب سے پہلے گھر لوٹ آئی۔ اس کا ذہن بہت زیادہ الجھ چکا تھا۔ اپنی اور رشیدہ کی باتیں اور ذکیہ آپا کی باتیں، دنیا کے فائدے کی باتیں اور اللہ کی باتیں، حلال و حرام اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی باتیں۔ اس کا ذہن پریشان اور دل مضطرب ہونے لگا۔